میرا نام اسما ہے۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا بڑا بھائی ایک مشہور درزی تھا جو بہت ہی پیارے کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن کسی نے اس کے ہنر کو نہیں پہچانا اور کئی سال تک وہ ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا۔ لیکن پھر جانے اس نے کیا چکر چلایا کہ پورے محلے کا سب سے مشہور درزی بن گیا۔ اس کے نام سے ایک ایسی بات مشہور ہو گئی جس پر یقین کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا بھائی شروع سے ہی بہنوں جیسا بھائی تھا۔ بہنوں جیسے بھائی سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلا بھی کرتا تھا، اور میری ایک اور بہن بھی تھی جس کی ہم نے شادی کروا دی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے بال بھی بنایا کرتا۔ اسے زیادہ پتا ہوتا کہ کس کلر کے سوٹ کے ساتھ کس کلر کا دوپٹہ چلے گا۔ اسے ایسی باتوں کا بہت پتا تھا۔ شاید یہ اس کا کام تھا، اس وجہ سے اس لیے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی کر لیتا۔ بس یوں سمجھے کہ اس کو عورتوں کی باتوں کا بہت زیادہ پتا تھا اور وہ کسی بھی عورت کا دل اپنی باتوں سے جیت سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تو اسے اپنے دکھ کی باتیں بھی کر لیتی تو دل کو بہت سکون ملتا۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کی وجہ شہرت تھی۔ دور دور سے لوگ آتے اور آ کر اس سے کپڑے سلواتے۔ میرے بھائی نے ایک ہی گھر میں ایک ایسا کمرہ بنا رکھا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ساری رات کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ صفائی کرنے کے لیے بھی وہ ہمیں اندر نہ آنے دیتا، بلکہ اپنے کمرے کی صفائی خود ہی کرتا۔ کبھی وہ رات کو ہی سو جاتا اور ہم کھانا دروازے پر رکھ دیتے۔ اس کی ان حرکتوں پر کبھی کبھار ہمیں غصہ آ جاتا تو کبھی کبھار رحم، کہ وہ بیچارہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی کر رہا ہے، رات بھر بیٹھ کر کپڑے سیتا ہے۔ لیکن پھر جب ہم نے محلے میں اس کے بارے میں کچھ باتیں سنی تو ہم بہت حیران ہوئے۔ بات یہ تھی کہ میرا بھائی درزی رشید جس بھی کنواری لڑکی کے کپڑے سیتا ہے، اگلے ہی دن اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی نئی انوکھی بات کا پہلے بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن پھر لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں۔ شروع میں اس بات کا بھی بہت مذاق بنایا گیا، لیکن اب تو لوگ ایسے ہو گئے تھے جیسا میرا بھائی رشتہ کروانے والا پیر ہے جس کے پاس دور دور سے لڑکیاں آنے لگی۔ وہ جس بھی لڑکی کے کپڑے سیتا اس کے جلدی ہی رشتہ ہو جاتا، لیکن ہمارا بھائی مجھ سے، میری امی سے یا میری بڑی بہن سے اس معاملے میں کوئی بات نہ کرتا۔ جب ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تو وہ ہمیں جواب نہ دیتا، زیادہ پوچھتے تو غصہ ہوتا، ڈانٹ بھی دیتا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک دن صبح ہمارے گھر ایک لڑکی اور اس کی ماں آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ کچھ پھل بھی لائی تھیں۔ کہنے لگی آپ کے بیٹے نے تو کمال کر دیا۔ میری بیٹی کی عمر 28 سال ہو گئی تھی، کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے بیٹے سے 2-4 جوڑے سلوائے اس کی شادی ہو گئی اور ہم آپ کو مٹھائی دینے آئے ہیں۔ میں نے تو مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور سائیڈ پر ہو گئی، چلو اسی بہانے مٹھائی تو کھانے کو ملی۔ لیکن میری ماں تو پریشان ہو گئی تھی کیونکہ آئے دن یہ لوگ گھر پر آتے، کوئی مبارک دینے تو کوئی اس کے بارے میں پوچھنے۔ میری ماں کو یقین تھا کہ بھائی کوئی غلط کام کر رہا تھا، لیکن اس کام میں غلط کام کی کیا گنجائش تھی؟ وہ تو صرف کپڑے سیتا اور کپڑے سینے سے کسی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ہم تو بھائی سے کچھ بھی پوچھتے تو وہ جواب نہ دیتا، لیکن میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ میرے بھائی سے کپڑے سلوائے۔ اس نے کہا وہ تو خود کپڑے سلوانا چاہتی ہے لیکن تمہارا بھائی ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تھوڑی سی سفارش لگا دوں گی، لیکن اسے مجھے سب کچھ بتانا ہوگا کہ میرے بھائی نے اس سے کیا کیا بات کی اور میری دوست کا رشتہ کیسے ہوا، کیونکہ میری دوست بھی میری عمر کی تھی، اس کی شادی ابھی تک نہ ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی میری دوست آپ سے کپڑے سلوانا چاہتی ہے۔ کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے، لسٹ میں بہت سے لوگ ہیں، اسے کہو 2 مہینے بعد آئے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں آپ کی بہن ہوں اور وہ میری دوست ہے، اس طرح وہ آپ کی بھی بہن ہوئی۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کا میرے بھائی ہونے کا کیا فائدہ؟ بھائی نے کہا تم بہت بولتی ہو، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پلیز اس کی بات مان جائیں، اسے بہت جلدی ہے، اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کچھ تو کریں۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اسے 1 ہفتے بعد بھیج دینا۔ اس کے بعد میری دوست میرے بھائی کی دکان پر گئی، جا کر اپنے کپڑے اور ناپ لے کر آ گئی۔ ناپ وہ صحیح لے کر نہیں گئی تھی، ایک چیز بھول گئی تھی، اس لیے اس کا ایک اور چکر لگ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے کپڑوں پر کھلا کالر اور لیس لگانی ہے تو اس کا ایک اور چکر لگا۔ پھر پوچھنے کے لیے گئی کہ کپڑے سل گئے ہیں یا نہیں تو پھر ایک اور چکر لگا، اور آخر 2 دن بعد میرے بھائی نے اسے کپڑے سی کر واپس کر دیے۔ اس نے بھائی اور اپنی دکان سے 5 چکر لگوا لیے تھے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ اپنے یہ کپڑے پہنو کیونکہ میں نے سنا ہے جیسے ہی وہ کپڑے پہنتے ہیں رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔
लोगों को पैसे देकर ये बात करवाई है। ऐसा भी भला हो सकता है क्या? मेरी दोस्त ने कहा मैं जुमे वाले दिन ये कपड़े पहनूंगी। उसने जुमा वाले दिन कपड़े पहने और पूरा दिन गुजर गया। शाम में उसकी कॉल आई। उसने जो कुछ मुझे बताया मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। मेरे घर वालों को भी पसंद आ गया और मुझे भी। लड़का देखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। यार तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज ही मेरा रिश्ता आ गया। वो तो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने ये बात अपनी अम्मी को भी बताई। मेरी अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ गई। उनको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू कर रहा है। वो तो अपने ही फिक्र में लग गई। उसका कहना था कि जो जादू करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है, इस घर में कोई अजाब आएगा। वो अपनी बातों में लगी थी, जबकि मैं जानती थी जादू से ऐसा कुछ नहीं होता। ये जादू नहीं था। लेकिन मैंने अपने दोस्त से पूछा कि उन्होंने तुम्हें कोई चीज दी थी पहनने को, कोई अनोखी बात की थी, कोई ऐसी बात जो उन्होंने की हो। उसने कहा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो तो वही बातें कर रहे थे जो दर्जी करता है कि आपको इस सूट के साथ क्या चाहिए, और इसी तरह की बातें बस। अगर ऐसा था तो मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों नहीं सीता था? मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं 30 साल की हो गई थी। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरे से बड़ी बहन की शादी तो उसने 22 साल की उम्र में ही करवा दी थी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी ना करवाता था, ना मेरे कपड़े सीता? अगर मेरी शादी सिर्फ एक कपड़े सीने की दूरी पर थी तो फिर अभी तक वो हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा था? 2 हफ्ते बाद मैं अपनी दोस्त के निकाह में बैठी थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि उसने रशीद दर्जी से कपड़े सिलवाए, लेकिन वो सबको वक्त नहीं देता। ये तो किस्मत की बात है कि रशीद जिसको वक्त दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से बात करो। उनको क्या जवाब देती कि मेरा भाई तो मुझे टाइम नहीं देता, तुम लोगों को क्या टाइम देगा? मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने यही बात सबको कह दी। वो हैरान रह गए कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादियां करवाता है तो अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवाता। मैंने तो बाकायदा रोना ही शुरू कर दिया। न जाने मुझे क्या हो गया। मुझसे खुद पर काबू नहीं पाया जा रहा था। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। मैंने कहा मैं अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने, लेकिन वो मेरी शक्ल देखकर मुझे वहां से भगा देता। इसलिए मैं अपनी शक्ल छुपा कर जाना चाहती थी। यानी मुझे हुलिया बदल कर जाना था, छुप छुप कर जाना था।